یہ غازی تیرے پرس اسرار بندے جنہیں تو نے بادشاہ ذوق خدائی. آج کا دن 6 ستمبر کا دن یوم دفاع کا دن ہمارے تمام پاکستانیوں کو بہت زیادہ مبارک ہو. جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ 6 ستمبر کا دن جیسے ہی کوئی مارکے کا نام آتا ہے تو فوراً سے ہمارے ذہن میں وہ جنگ عظیم نظر آ جاتی ہے جس میں ہمارے شہداء نے ہمارے ملک کے لیے کتنی زیادہ انتھک محنت کی اور آج ہمیں ہمارا وطن پاکستان ملا. آج ہم ملوانے لگے ہیں ہمارے پاکستان کا پراؤڈ اور ہمارے پاکستان کا وہ قیمتی اثاثہ جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، بلکہ ہمارے لیے بھی اور ہمارے پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ پراؤڈ ہے کہ ہمارے ساتھ وہ ہستیاں موجود ہیں جن سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ہماری تمام عوام کو اور تمام آنے والی نسل کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے یہ قربانیاں دی گئیں، کس طرح سے جنگیں لڑی گئیں اور آج ہمیں ہمارا پاکستان کس طرح سے ملا ہے. ہمیں اس کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے اور اپنے تمام ہیروز کو، اپنے تمام شہداء کو، اپنے تمام غازی جو ہمارے لیے پراؤڈ ہیں ان کو جو ہے ہمیشہ سلوٹ کرنا چاہیے اور انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہمیں بھی محنت کرنی چاہیے اور قدم سے قدم ملانا چاہیے. تو ہمارے ساتھ جو آج یہاں پر ایک ہستی موجود ہے وہ ہے ہمارے ساتھ میجر جنرل ریٹائرڈ شفیق احمد. ان سے بات کریں گے جو ہے ستارہ جرت اور جنہوں نے کام کیا ستارہ حلال بھی انہیں ملا، ستارہ جسارت بھی، اور مزید جانیں گے بہت کچھ جو ہمیں جاننے کو ملے گا اور آپ کو بھی بہت زیادہ جاننے کو ملے گا. تو یہ چلتے ہیں ہم میجر جنرل ریٹائرڈ شفیق احمد صاحب کے پاس. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ سر جس طرح بات کرتے ہیں 6 ستمبر کے بارے میں ہر جگہ رونقیں لگی ہوتی ہیں اور ہم لوگ ہسٹری پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑا اچھا لگا ہے کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اپنا قیمتی ٹائم دیا اور ہمیں بھی جاننے کا موقع ملے گا. تو سب سے پہلے میں پوچھوں گی جو 6 ستمبر کی جنگ ہوئی اور اس میں دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی جو جنگ لڑی گئی وہ کس طرح سے ہوئی اور وہ تو آپ کا آنکھوں دیکھا حال تھا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 6 ستمبر ایسا دن ہے جس کے لیے پاکستان آرمی بےتاب تھی کہ ہم لوگ کشمیر جو ہے اس کو ہم نے آزاد کرنا تھا اور ہماری صلاحیت جو اللہ کے فضل سے جس طرح کے ہونی چاہیے ایک مسلمان ملک کی فوج کو، اور وہ بہت اچھی تھی اور ہم چاہتے تھے کہ ہم نے بہت کوشش کی. بڑے سال گزر گئے. 1948 میں سیز فائر ہوئی تھی کشمیر میں اور 1948 جنوری کو 1 جنوری کو، اور اس وقت سے لے کے اور 1965 تک ہم اس انتظار میں رہے کہ دنیا جہاں پہ سیکورٹی کونسل جو جس نے ریزولوشن پاس کیے ہوئے تھے اور کئی دفعہ سیکورٹی کونسل میں اس مسئلے کے اوپر بات مباحثہ ہوتا رہا اور ہندوستان کے ساتھ ہم یہی کوشش کرتے رہے کہ خوش اسلوبی کے ساتھ امن کے طور پہ اور ہمارے جو مسائل ہیں ان کا حل ہو جائے، کیونکہ لڑائی جو ہے وہ تو آخری ایک مرحلہ ہوتا ہے اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ہمیں قدم اٹھانا پڑے. لیکن یہ سب چیزیں یہ رائگان گئیں، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. سیکورٹی کونسل میں کئی دفعہ ویٹو ہو گئی، جبکہ کئی یونائٹڈ نیشن نے کئی لوگ یہاں پہ بھیجے تاکہ اس چیز کو کیسے حل کیا جائے، لیکن ہندوستان جو ہے اس نے تقریباً جس طرح ابھی بھی یہی پوزیشن ہے کہ انہوں نے حل کرنے کو ترجیح نہیں دی اور اس کی بجائے اس کے کہ وہ حل کرتے انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا. اور اب ہمارے لیے ایک ایسا مرحلہ آ گیا جس میں ہمارے ملک کی سیکورٹی جو ہے وہ داؤ پہ لگ گئی. اور لیکن
اللہ کے فضل سے ہماری افواج پاکستان، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرمی، وہ ایسے جذبے کے ساتھ سرشار تھی کہ ہم نے یہ غنیمت سمجھا کہ جو جنگ ہم پر مسلط کی جا رہی ہے وہ اس کا ہم کیسے آگے ان کو جواب دیں، اور پوری قوم اور افواج پاکستان انہوں نے مل کر اور ہندوستان کے جو عزائم تھے ان کو خاک میں ملا دیا، اور ہم نے پاکستان کی حفاظت اور پاکستان کی سالمیت جو ہے اس کو برقرار رکھی ہوئی ہے۔ ہم نے جنگ لڑی اور اللہ کے فضل سے اللہ نے بہت ہمارے پر مہربانی کی اور ہم سرخرو ہوئے اور پاکستان کو ہم نے بچا لیا، اور پاکستانیوں کو ہم نے یہ پیغام دیا کہ جو کچھ بھی ہو، ہندوستان بڑا ہے، ہندوستان کا علاقہ بڑا ہے، ہندوستان کے وسائل بڑے ہیں، ہندوستان جو ہے وہ جو بھی ترکیبیں کرتا رہے، ہم پاکستان کی سالمیت جو ہے اس پر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے، اور ہم انشاءاللہ پاکستان کو نہ صرف بچانے میں بلکہ ہندوستان کو ایسے ان کے دانت کھٹے کریں گے کہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ جس طرح پریزیڈنٹ ایوب خان نے فرمایا تھا کہ ہندوستان کو یہ نہیں پتہ کہ کس قوم کو للکارا ہے، تو یہ جذبہ تھا۔ اس جذبے سے ہم نے 6 ستمبر کو لڑائی میں شروع ہوئی حصہ لیا، اور جو 2 ہفتے 3 ہفتے رہی، اور 23 ستمبر کو اس کا سیز فائر ہو گیا، اور یہ حالات ہے۔ اچھا میجر صاحب، 1965 کی جنگ میں جب آپ اپنے فرائض انجام دے رہے تھے تو آپ کس محاذ پہ تھے؟ میں سیالکوٹ کا محاذ ہے جہاں پہ ہندوستان ہم لوگ فوجی جو ہوتے ہیں تو ہم لوگ آج کل کے زمانے میں یا ورلڈ وار 2 کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ہر کہیں بارڈر کے اوپر ہمیں فوج بھیجنی پڑتی ہے، تو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہندوستان اپنی طاقت کا استعمال جو ہے وہ کس جگہ کرے گا، اور یہ سیکرٹ ہوتا ہے بہت آپریشن جیسے، یہ ہر ملک جو ہے اپنا آپریشن جو سیکرٹ رکھتے ہیں، تو ہندوستان نے جو اپنی جو طاقتور فوج ہوتی ہے، افواج کا حصہ ہوتا ہے، اس کو ہم عام طور پہ بختر بند ڈویژن ہوتا ہے جو کہ سب سے طاقتور ڈویژن ہوتا ہے، اور تو ہندوستان نے اپنا بختر بند ڈویژن، 1st آرمرڈ ڈویژن، اور اس کے ساتھ 4 انفینٹری ڈویژن تھے، پیادہ ڈویژن ہوتے ہیں، ان کو 5 ڈویژن کو ملا کر، اور انہوں نے سیالکوٹ کے محاذ پہ ان کو چنا اور سیالکوٹ کے اوپر حملہ کیا۔ سیالکوٹ میں ایریا جو ہے وہ سیالکوٹ سے لے کے اور ظفروال تک کا جو علاقہ ہے، تقریباً 30-40 میل کا علاقہ ہے، وہاں پہ انہوں نے یہ تقریباً 1 لاکھ فوج جو ہے اس سے حملہ کیا، اور وہیں پہ سب سے بڑی جنگ وہیں پہ ہوئی تھی، جس کو چمنڈا کا محاذ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، اور وہیں پہ میں بہت خوش قسمت تھا کہ مجھے وہاں پہ پوسٹنگ ملی ہوئی، وہاں پہ مجھے تعینات کیا گیا، بلکہ وہاں پہ میری اپنی جو پلٹن ہوتی ہے جس کا ایک میں افسر تھا، اس میں ہمارے کل 17 افسر ہوتے ہیں، 17، اور ان میں ایک افسر تھا، اور وہاں پہ مجھے بھیجا گیا، اور وہاں پہ یہ لڑائی میں نے لڑی، اس کو چمنڈا کا محاذ کہتے ہیں۔ تو
तो मेजर साहब ये जो जंग लड़ी गई चुनने के महाज पर, ये कितने दिन जंग रही वहाँ पर और आप सब वहाँ पर मौजूद थे? हाँ, मैं तो थोड़े से 4 दिन लेट पहुँचा था, क्योंकि उस वक्त मैं स्टाफ कॉलेज कोयटा एक हमारा कोर्स होता है और मैं वो इंटरनेशनल टाइप लेवल का कोर्स है और जहाँ पे बहुत अंग्रेज़ों के वक्त का वो कॉलेज है, स्कूल स्टाफ कॉलेज उसको कहते हैं, तो वहाँ पे मैं कोर्स कर रहा था, कप्तान था और वहाँ पे मैं कोर्स कर रहा था। तो जब ये जंग शुरू हुई तो उस वक्त पे कोर्स जो है वो ख़त्म कर दिया गया था और हम सब अफसरों जो कि वहाँ पे अफसर थे उनको भेजा गया, महाज के ऊपर भेजा गया। असल में वहाँ पे पहले तो हमारे बड़ों की ये उम्मीद थी कि जंग तो पता नहीं कितनी लंबी चलती है, इस वास्ते कोर्स ख़त्म होने दें और फिर चले जाएंगे सब लोग, लेकिन हमें जोश इतना था और हमारे कि हमने क्लास से अटेंड करनी बंद कर, हमने रिफ्यूज़ कर, हमने कहा नहीं हम कोर्स नहीं करते, हमें महाज जंग में भेजा गया। तो फिर सब अफसरों को महाज जंग में भेजा गया। तो मैं यहाँ पे चविंडा में आ गया और जंग शुरू हुई थी 7 सितंबर को सियालकोट में, 6 सितंबर को लाहौर में शुरू हुई थी, 7 सितंबर को सियालकोट में शुरू हुई थी और मैं वहाँ पे फ़ौरन जहाज़ तो उस वक्त नहीं उठ सकते थे, जो PIA वगैरह जो है ये नहीं चलते थे, तो ट्रेन में बैठ के मैं फ़ौरन बैठ गया वहाँ पे और वहाँ से हम फिर लाहौर से होते हुए नारोवाल पहुँच गए, नारोवाल से आगे मैं अपनी पटन में चला गया और मैं 10 को वहाँ पहुँचा और 10 के बाद फिर मैंने 10 से ले के और 23 सितंबर तक 13 दिन मैंने भी उसमें हिस्सा। अच्छा मेजर साहब, ये जो आपको सितारा जुर्रत मिला, सितारा जुर्रत जो आपको मिला है वो किसने आपको दिया था जब सितारा जुर्रत के वक्त आप थे? ये अवार्ड होते हैं, ये अवार्ड्स किसी को नहीं पता होता कि कौन किसको मिलेगा। ये हम जब लड़ाई लड़ते हैं तो हमें ये ख्याल नहीं होता है कि हम सितारा जुर्रत मिलेगा नहीं मिलेगा और क्या करूं क्या न करूं। हमने तो अपनी सलाहियत के मुताबिक और अपनी काबिलियत के मुताबिक और हम तो अपने काम कर रहे होते हैं। तो जब कोई हमारे बाला अफसर जो होते हैं वो समझते हैं कि फलाना आदमी जो है उसने अच्छा काम किया है और अच्छे सारे करते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि भाई ठीक है इसने कोई इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी सब करते हैं, लेकिन किसी को मौका मिलता है कोई ऐसा काम करने के लिए जो कि ड्यूटी के बढ़ कर किसी कोई चीज़ काम करे। तो मुझे पता लगा, किसी ने मुझे बताया कि आपके जो मैं कप्तान था तो आपके कर्नल साहब जो हैं वो उन्होंने आपका नाम भेजा है और रिकमेंड किया है कि आपको सारा जो दिया जाए। तो हमें नहीं पता होता, ना हमारे से कोई लिखवाते हैं, ना हमारे से कोई पढ़ाते हैं, ना हमारे को बताते हैं। तो उन्होंने मेरा नाम भेज दिया तो बाला हुकाम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। वो लिखते हैं कि बस ने क्या किया क्या नहीं किया, कैसे किया कैसे, तो उसको आप कहते हैं साइटेशन। तो उन्होंने मेरी साइटेशन लिख दी, साइटेशन लिख के मुझे उन्होंने भेज दी। तो हमें फिर पता लगा कि भाई आपकी साइटेशन जो है उसके ऊपर आपको सितारा जुर्रत नवाजा गया। बल्कि एक ऐसी बात हुई कि जब मुझे किसी ने एक अफसर ने कर्नल साहब के साथ जो थे उन्होंने मुझे बताया कि शफीक आपका नाम कर्नल साहब ने सितारा जुर्रत के लिए भेजा। मुझे जब ये पता लगा तो मैं उसी वक्त मैंने कहा कि अगर मेरा नाम भेजे तो मेरा एक सबॉर्डिनेट है, एक सूबेदार है, उसका नाम था सूबेदार अलादीन। तो वो हम इकट्ठे थे, तो टैंक ने फायर किया था तो उसको एक गोली लग गई, हम बच गए। तो एक मेरा बैटमैन था
اردلی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ تھا. تو اردلی کو بھی گولی لگی تو اور اس صوبیدار کو بھی گولی لگی، مجھے نہیں لگی. تو بلکہ میرے ساتھ ایک کیپٹن ایک اور تھے، کیپٹن عبدالوحید کاکڑ، جو کہ بعد میں چیف آف آرمی اسٹاف بن گئے تھے، ان کو بھی گولی لگی. تو میں نے کہا کہ مجھے یہی خیال تھا کہ اس کو جو صوبیدار کو گولی لگی تھی اس کو پیٹ میں لگی تھی، ٹینک کی گولی تھی، اور ٹینک کی بڑی موٹی سی گولی ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ انہوں نے یہ شہید ہو جائیں گے، انہوں نے بچنا نہیں ہے. تو اسپتال تو چلے گئے تھے. تو میں نے جا کے کرنل صاحب کو کہا، میں نے کہا سر میرا صوبیدار ہے، میرا سبارڈینیٹ تھا، تو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تو میں ان کو بھی ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم سائٹیشن لکھو. تو میں نے ان کی بھی لکھی سائٹیشن. تو جب اناؤنسمنٹ ہوئی تو صوبیدار علی تک کو بھی استعارہ جرت مل گیا، مجھے بھی استعارہ جرت مل گیا. صوبیدار علی تک وہ شہید ہو گئے تھے اور وہ ان کو بھی اس سے نوازا گیا. تو اس طرح یہ استعارہ جرت کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت اچھا کام کرتے ہیں، میرے سے بھی اچھا کام کرتے ہیں، لیکن یا کسی کو پتہ نہیں لگا کہ کیا انہوں نے کام کیا ہے. کئی جاتے ہیں وہ کام کرتے ہیں اور ان کو گولی لگتی ہے، شہید ہو جاتے ہیں. کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کہاں گولی لگی، کیسے گولی لگی، کیا کام کر رہا تھا، کیا نہیں کر رہا تھا. اور ان کو نہ کوئی استعارہ جرت ملتا ہے نہ کوئی ان کو. تو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ بھائی اس نے یہ کیا ہے. تو ان کو ہم کہتے ہیں انسنگ ہیروز. انسنگ ہیروز. تو وہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے سے اچھے کام کرتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں ملتا ہے، لیکن وہ انسنگ ہیروز ہوتے ہیں. ہمیں چلو کسی نے ریکمینڈ کر دیا، مل گیا، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر میں کہوں کہ صرف میں نے اچھا کام کیا. بہتوں نے اچھے کام کیے، بہتوں. تو وہ